دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو یا غفارو کا یہ عمل صرف 11 بار پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک سے 1100 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتے ہیں، اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، سارے معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی 100 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول اور منظور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے تیسرے منگل کا بہت ہی خاص عمل یا غفارو کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ رمضان کے تیسرے منگل کا دن ہے، اور جب بھی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ یعنی دوسرے عشرے کا آخری دن اور تیسرے منگل کا دن آ گیا ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا غفارو کا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے تیسرے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار یا غفارو کا پڑھ لینا۔ صرف 11 بار یا غفارو کا عمل پڑھنے سے 1100 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتے ہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ قرض تو ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو میری بہنوں، آپ لوگوں کے لیے یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں، کیونکہ یہ عمل پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود یا غفارو کی یہ تسبیح صرف 11 بار پڑھ لو، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں جس گھرانے میں، جس خاندان میں آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے۔ یقین کریں ایسے بہترین اسباب غیب سے بنیں گے کہ وہ رشتہ خود چل کے آپ کے گھر تک آئے گا، وہ رشتہ خود آپ کے پاس آ جائے گا، اور رشتہ ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل اور رب العالمین کے کرم سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ رمضان المبارک کے تیسرے منگل کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمتوں برکتوں والا دن ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ عشرہ مغفرت آج ختم ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، رب العالمین سے راضی کروا لو، کیونکہ اللہ والوں یہ جو 21واں روزہ پھر آئے گا، یعنی لوگ اس میں اعتکاف بھی فرمائیں گے، یعنی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، ابھی دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، ابھی وقت ہے، آپ مانگ لو رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ جو آپ کی سالوں سے حاجات ہیں، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو، یا پھر میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، پسند کی شادی ہو جائے، تو اللہ والوں یہ عمل، یہ تسبیح ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر والوں کے دن بھی پھر جاتے ہیں۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو 20 تاریخ کو کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ لو۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رجب رب العالمین کا مہینہ ہے، رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس کی فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی انعام کا وعدہ ہے۔ اب جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو، صرف ایک بار اس عمل کو کر لو، آپ لوگ یقین کریں حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو اللہ والوں پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، عمان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ آ جائے، دوسرے عشرے کا آخری دن آ جائے، تو آپ لوگ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں اور پھر دیکھیں رب کا معجزہ۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، راز ہی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں،
اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں تقریباً ہر بندوں کے مسئلے اور مسائل الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو، تمہاری تمام حاجتیں ختم ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی، منظور ہو جائیں گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کا دوسرے عشرے کے آخری دن کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا چاہے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے
تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی چاول کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دولت والا وظیفہ ہے، تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا عمل ہے، کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ بس چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کر لو، کیونکہ صدقہ جب رب کی بارگاہ میں کرو گے تو ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ پاک درگزر فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، لازمی چھوٹا موٹا صدقہ بھی کریں اور عمل جس طریقے کے ساتھ بتایا گیا اس طرح سے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، آنے والا جو عشرہ ہے وہ آخری ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے، لاپرواہی مت کرو، رب کو راضی کر لو۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔